پاکستان اور سعودی عرب کا اقتصادی تعاون فریم ورک پر اتفاق، وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دونوں ممالک کا تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے تعلقات مضبوط بنانے کا اعادہ۔ اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں کے کئی اہم منصوبے شامل۔ منصوبے باہمی تعاون، نجی شعبے کا کردار، تجارتی تبادلے بڑھانے میں معاون ہوں گے۔ شہباز شریف آج فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان افغان رجیم میں مذاکرات کا چوتھا دور، دونوں ممالک کے کسی بھی نتیجے تک پہنچنے کی آخری کوششیں۔ مذاکرات مصالحت کاروں کی درخواست پر شروع ہوئے۔ تیسرا دور 18 گھنٹے بعد بے نتیجہ ختم ہو گیا تھا۔ افغان طالبان کی غیر سنجیدگی اور غیر لچکدار رویے کے باعث تعطل پیدا ہوا۔ دوست ممالک کے مذاکرات کو نتیجہ خیز کروانے کی آخری کوششیں جاری۔ پاکستان کا طالبان وفد سے عملی اقدامات کے لیے تحریری ضمانت کا مطالبہ۔ طالبان کی قلعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کی تحریری یقین دہانی کرانے سے گریز۔ پاکستان کا واضح موقف ہے، کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے حملے کا جواب اس کے ٹھکانے پر دیں گے۔ دہشت گردی ہوئی تو اس کا مناسب انداز میں جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اہم عرب ممالک کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال۔ مصر، اردن اور سعودی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کے ان کے اہم دوروں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر اہم بات چیت کی گئی۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل بہت اچھی شخصیت ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بحر جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ جاپان میں کاروباری رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تجارت کے ذریعے دو بڑی جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ رکوائی۔ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے تھے۔ بھارت کے ساتھ برانڈ نیو طیارے زمین بوس کیے گئے۔ میں نے بھارتی وزیر اعظم مودی، پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے بات کی۔ انہیں کہا کہ اگر آپ یوں ہی لڑتے رہے تو آپ کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی۔ 24 گھنٹے میں دونوں ممالک نے جنگ روک دی۔ پیپلز پارٹی کا نمبر گیم پوری کرنے کا دعویٰ، لیکن تحریک عدم اعتماد جمع نہ ہو سکی۔ پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر نے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے کے لیے دوپہر 2 بجے تک کی مہلت بھی دی تھی۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نمبر گیم پوری کرنے کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ بلاول بھٹو کی طرف سے آج آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا اعلان بھی متوقع۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے ممبران سمیت 36 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ نمبر گیم پوری ہے تو لائیں عدم اعتماد، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کا ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو چیلنج۔ وزیر اعظم انوار الحق کا استعفے کی بجائے تحریک عدم اعتماد کا بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ کہا اکیلا آیا تھا، اب میرے ساتھ دوست بھی ہیں، جب تک اختیار ہے کام کرتا رہوں گا، میری قدر میرے جانے کے بعد ہوگی۔ آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی پر مسلم لیگ نون کی مشاورت مکمل۔ احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں پی پی کو ووٹ دے گی۔ مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد حکومت سازی میں حصہ نہیں لے گی۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر کے ساتھ تاریخی تعلق مضبوط اور مستحکم ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر مشتاق منہاس نے کہا کہ گزشتہ 6 ماہ سے نون لیگ وزیر اعظم ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں نون لیگ عدم اعتماد کی تحریک کو ووٹ دے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے استعفیٰ دینے پر پی پی وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تحریک انصاف عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر کی مرکزی قیادت کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کے استعفے کی صورت میں پی ٹی آئی اپنا وزارت عظمیٰ کا امیدوار بھی دے گی۔ وزارت عظمیٰ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دینے والے پی ٹی آئی ارکان کے خلاف ریفرنس دائر ہوگا۔ سردار عبدالقیوم نیازی نے لیگل ٹیم کو ریفرنس دائر تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अनवर की तीसरी बार भी बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कहा, हम 3 जजेस के हुक्म उदूली हुई। हम समझते हैं जिस दिन इंसाफ होगा बानी PTI जेल से बाहर होंगे। मेरी मुलाकात के ना होने का ये मतलब नहीं कि मुझे बानी के पैगाम नहीं मिल रहे। मौलाना फजल रहमान से मुतालिक खबरें जाली हैं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात के हवाले से अदालत के वाज़ेह अहकामात हैं। पार्टी के सारे तमाम फैसले बानी PTI करते हैं। आज़ाद कश्मीर में जिस हुकूमत को तब्दील किया जा रहा है उनके पास कोई वोट नहीं था। बानी PTI की रिहाई और मुकदमात मुकर्रर कराने के लिए PTI का खामोश एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI के खिलाफ 9 मई और दीगर केसेस 5 केसेस की समाअत। अदालत ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीवी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसीह कर दी। अदालत ने अगली समाअत में बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने केस पर समाअत की। अडयाला जेल हुकाम ने शोकाज नोटिस का जवाब न दिया। जमानत की दरखास्तों पर समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। अफगानियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR कटेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल छठा इजलास। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात कराने की हिदायत। अफगान समेत किसी भी गैर बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी रिपोर्ट तलब कर ली गई। खानेवाल में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान को प्रॉपर्टी रेंट पर देने पर 5 मुकदमात दर्ज। अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए चेहरे से शनाख्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मरियम नवाज ने कहा कि जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में न आए। कलअदम TLP के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुतहरिक 1390 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारियां लाहौर समेत मज़ाफ़ाती ज़िला से अमल में लाई गई। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन लोकेटर्स के जरिए की। मुकदमा भी दर्ज होगा। DPO और डिप्टी कमिश्नर अटक की मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा कि शहरी गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानियों के इत्तला 15 पर ने 400 के करीब अफगानी होल्डिंग कैंप में मौजूद हैं। बार्डर खुलते ही रवाना कर दिए जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को दुकान या मकान देने वाले मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुकदमा दर्ज होगा। DPO और डिप्टी कमिश्नर अटक की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहरी गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानियों की इत्तला 15 पर दें। 400 के करीब अफगानी होल्डिंग कैंप में मौजूद हैं। बॉर्डर खुलते ही उन्हें रवाना कर दिया जाएगा।